کبھی بھی میری زبان نہ کٹتی، نہ کوئی مجھ کو چڑھا تسولی، کبھی بھی میری زبان نہ کٹتی، نہ کوئی مجھ کو چڑھا تسولی، حرام لقموں سے گر میں اپنے شکم کی کھائی کو پاٹ دیتا، کبھی بھی میری زبان نہ کٹتی، نہ کوئی مجھ کو چڑھا تسولی، حرام لقموں سے گر میں اپنے شکم کی کھائی کو پاٹ دیتا، تو زباں تراشوں سے بولے میسم، میری زبان کو آج کٹنا، علی کے حق میں نہ بولتی تو میں اپنے ہاتھوں سے کاٹ دیتا۔ علی کے حق میں نہ بولتی تو میں اپنے ہاتھوں سے کاٹ دیتا۔ محبت کا اثر منظر کے پس منظر میں بیٹھا ہے، محبت کا اثر منظر کے پس منظر میں بیٹھا ہے، حسد وہ درد ہے جو حاسدوں کے سر میں بیٹھا ہے، حسد وہ درد ہے جو حاسدوں کے سر میں بیٹھا ہے، ستارے کے لیے سب اپنے گھر کی چھت پہ ہے، لیکن یہ جس کے در کو اترے گا وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہے۔ جس کے در پہ اترے گا وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہے۔ دل و دماغ و نظر میں اترتے رہتے ہیں، دل و دماغ و نظر میں اترتے رہتے ہیں کہ روشنی کی طرح ہم بکھرتے رہتے ہیں، کہ روشنی کی طرح ہم بکھرتے رہتے ہیں۔ امام زادوں کے روزوں پہ آیا جایا کرو کہ ان دروں پہ مقدر سمجھتے رہتے ہیں۔ بیچ میں نعرے لگانے والے لوگ منافقوں کے پروں کو کترتے رہتے ہیں۔ دل و دماغ و نظر میں اترتے رہتے ہیں کہ روشنی کی طرح ہم بکھرتے رہتے ہیں۔ یہ بیچ بیچ میں نعرے لگانے والے لوگ منافقوں کے پروں کو کترتے رہتے ہیں۔ یہ دیکھیں گے منافق کو گوارا کیسے ہوتا ہے، یہ دیکھیں گے منافق کو گوارا کیسے ہوتا ہے کہ استقبال محشر میں ہمارا کیسے ہوتا ہے، یہ دیکھیں گے منافق کو گوارا کیسے ہوتا ہے کہ استقبال محشر میں ہمارا کیسے ہوتا ہے۔ ارے او غاصبوں، ارے او غاصبوں، تم کو سرے محشر بتائیں گے کہ بٹوارا تمہارا اور ہمارا کیسے ہوتا ہے۔
اللہ سے توفیق عطا مانگتے رہیے. تو ہر چیز ضرورت کی بلا مانگے ملے گی. ہر چیز ضرورت کی بلا مانگے ملے گی. بس کرب و بلا مانتے رہیے. بس کرب و بلا آخری شعر. بس کرب و بلا مانتے رہیے. دنیا سے مٹا دیتا ہے انسان پر تکبر. اوقات میں رہنے کی دعا مانتے رہیے. جناب آصف جلال صاحب بجنوری اپنی بہترین شاعری پیش فرما رہے تھے. آپ سماعت فرما رہے تھے, محظوظ ہو رہے تھے. آئیے حضرات, اب حرف اقتباس لے کر چلتے ہیں اس محترم شخصیت کی بارگاہ میں جنہوں نے اپنے حسن اخلاق, اپنے نہج خطابت, اپنے انداز خطابت سے اپنی شخصیت کا لوہا پورے ہندوستان سے منوایا ہے. ہمارے درمیان تشریف فرما ہے خطیب آل عمران عالی جناب ڈاکٹر مرزا شفیق حسین شفق صاحب اللہ. گزارش گزار ہو تشریف لائیں اور اپنے بہترین بیان سامعین کو محظوظ فرمائیں. آپ حضرات سے گزارش ہے مل جل کر صلوات ارشاد فرما دیں, اور جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں تھوڑا سمٹ کے بیٹھ جائیں تو مجلس کا ایک بہترین ماحول بن جائے. اس کو اوپر اس پر رکھ دو, اوپر سے زینت. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین والنار للملحدین والصلاة والسلام علی مولانا مولا الثقلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. من لنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وعلى ابراہیم وعلى عمران علی العالمین. یہ کائنات اور اس کائنات کا ذرہ ذرہ محمد وآل محمد علیہ السلام کا مقروض ہے. اگر آپ کے لوہے ضمیر پر بھی آل محمد علیہ السلام کے احسانات میں سے کسی معمولی سے احسان کا کوئی معمولی سا نقش مرتسم ہے تو اتنی بلند صلوات پڑھیں جتنے آپ کے ذہنوں میں آل محمد بلند ہو سکتے ہیں. والی نجف امیر ممکنات
غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب آپ کی اس آمد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ پورے ہندوستان سے جس بڑی تعداد میں آپ یہاں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مجتمع ہوئے ہیں، جناب زہرا سلام اللہ علیہا بھی آپ سے خوش ہوں اور آپ کی آمد کو قبول فرمائیں۔ میں نے جس آیت مبارکہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے وہ قرآن مجید کے تیسرے سورہ آل عمران کی 31ویں آیت ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ ہم نے اس کائنات سے آپ کو منتخب کیا ہے اے آدم، اور ہم نے اے نوح اس کائنات سے آپ کو منتخب کیا ہے، اور اے ابراہیم ہم نے آپ کو منتخب کیا ہے آپ کی آل کے ساتھ، ہم نے اے عمران آپ کو منتخب کیا ہے آپ کی آل کے ساتھ قیامت تک کے لیے۔ یعنی یہ جو انتخاب ہو رہا ہے یہ قیامت تک کے لیے ہے، جز وقتی نہیں ہے یا کسی ایک عہد کے لیے مخصوص نہیں ہے، کوئی پیریڈ باؤنڈیشن نہیں ہے، کسی زمانے کی قید نہیں ہے، نہ زمانی قید ہے نہ مکانی قید ہے، کہ ساری کائنات سے ہم نے ان 4 کو منتخب کیا ہے اور قیامت تک کے لیے منتخب کیا ہے۔ اب 2 کا انتخاب کیا آل کے ساتھ اور 2 کا انتخاب کیا آل کے بغیر۔ بہت توجہ فرمائیے گا، اہل علم کا مجمع ہے، یہ 2 کا انتخاب آل کے ساتھ کیوں، 2 کا انتخاب آل کے بغیر کیوں؟ کہ اس لیے کہ ہم آدم کا انتخاب کرتے اس کی آل کے ساتھ، مگر بیٹے نے آدم کے دامن نبوت کو داغدار کر دیا، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر کے۔ میں توجہ چاہتا ہوں، اب آدم تو انتخاب کے قابل ہیں مگر اولاد انتخاب کے قابل نہیں رہی۔ ہم نوح کو منتخب کرتے اولاد کے ساتھ، مگر نوح کے بیٹے نے دامن نبوت کو داغدار کر دیا کہ باپ کھڑا ہوا پکارتا رہا اور بیٹے نے آنے سے انکار کر دیا۔ توجہ چاہتا ہوں، تو مطلب یہ ہے کہ اب نوح تو انتخاب کے قابل ہیں، اولاد انتخاب کے قابل نہ رہی، مگر ابراہیم کو منتخب کیا آل کے ساتھ، عمران کو منتخب کیا آل کے ساتھ۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم بھی قابل انتخاب ہے اور آل بھی قابل انتخاب ہے، عمران بھی قابل انتخاب ہے اور عمران کی آل بھی قابل انتخاب ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عمران کون ہے جس کا انتخاب ہو رہا ہے؟ دراصل ابھی 5 دن قبل سرکار ابو طالب کی ولادت تھی، آپ نے جشن منائے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ بیٹے کی بارگاہ میں باپ کا تذکرہ ہو۔ اب مجھے دیکھنا یہ ہے کہ آپ کس شان سے سنتے ہیں، شان باپ کی ہے، بارگاہ بیٹے کی ہے، اور سامعین بیٹے کے طرفدار ہیں، بیٹے کے محب ہیں، بیٹے کے جانثار ہیں۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، عمران کا انتخاب ہوا۔ اب یہ عمران کون ہے؟ دراصل عمران حضرت ابو طالب کا نام ہے، مگر دشمنان اسلام نے ایک سازش کی عالمی سطح پر۔ کیا سازش کی؟ کہ حضرت ابو طالب کی جو کنیت تھی ابو طالب کو اتنا مشہور کر دیا کہ عمران پردہ
منصوبے سے، اس منصوبے کے ساتھ کہ جب قاری قرآن بیٹھ کر سورہ آل عمران پڑھے تو ابو طالب کا خیال نہ آئے، توجہ ہے، تاکہ ابو طالب ذہن میں نہ آنے پائیں، اس لیے عمران کو پردہ خفا میں رکھو، ابو طالب اتنا مشہور کر دو کہ لوگ عمران ہی کو بھول جائیں۔ لیکن عزیزان محترم، ابو طالب نام نہیں ہے آپ کا، ابو طالب کنیت ہے، اور عرب کے شریف خانوادوں میں یہ دستور تھا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا گھر میں تو بڑا بیٹا اگر ہے تو کنیت اس سے منسوب ہو جائے گی، بڑی بیٹی ہے تو کنیت ماں کی طرف منسوب ہو جائے گی۔ تو پھر عربوں میں اس سے زیادہ شریف گھرانہ کون تھا؟ بھئی ابو طالب سے زیادہ شریف گھرانہ کون گھرانہ ہے؟ توجہ چاہتا ہوں۔ تو اب یہ عمران کیا ہے؟ جب ہم نے تاریخ کو ڈھونڈا، تاریخ کو کھنگالا، تاریخ کو تلاش کیا، تو ہم نے دیکھا کہ تاریخ میں 3 عمران نظر آئے۔ یہ سورہ آل عمران آخر کس کی شان میں آیا؟ اس سورہ میں 200 آیتیں ہیں، ان 200 آیتوں کا مصداق حقیقی کون ہے؟ توجہ چاہتا ہوں۔ تو 3 عمران تاریخ میں نظر آئے، چاک کے سنیے گا۔ اللہ نے کہا کیا تھا کہ میں نے آل عمران کو منتخب کیا ہے قیامت تک کے لیے۔ آیت کے تیور کیا ہیں؟ قیامت تک کے لیے منتخب کیا ہے۔ اب تاریخ میں ہمیں 3 عمران نظر آئے۔ پہلا عمران کون ہے؟ جناب موسیٰ کے والد۔ موسیٰ کے والد کا نام کیا ہے؟ عمران۔ دوسرے عمران کون ہیں؟ جناب مریم کے والد، یعنی جناب عیسیٰ کے نانا عمران۔ توجہ ہے، 2 عمران ہو گئے۔ تیسرا عمران کون ہے؟ تیسرے عمران ہیں امیر ممکنات، امیر المومنین، حضرت علی ابن ابی طالب کے والد۔ ذرا باواز بلند صلوات بھیجیں۔ اب 3 عمران ظاہر ہو گئے نا، ایک عمران موسیٰ کے والد، دوسرے عمران مریم کے والد عیسیٰ کے نانا، اور تیسرے عمران امام علی کے والد۔ توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے کیا کہا ہے کہ ہم نے آل عمران کو منتخب کیا ہے قیامت تک کے لیے۔ اب یہ سورہ کس عمران کی شان میں آیا ہے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پوری توجہ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اور تحت نظر مومنین کرام بیٹھے ہوئے ہر شخص کی توجہ چاہتا ہوں کہ عمران ہے کون جس کی شان میں سورہ عمران آیا۔ تو وعدہ کیا پروردگار نے کہ یہ وہ عمران ہے جس کی نسل قیامت تک باقی رہے گی۔ پہلا عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد ہیں، تو حضرت موسیٰ کے والد ہیں عمران۔ ان عمران کے بیٹے کا نام ہے موسیٰ۔ موسیٰ سے نسل چل رہی ہے حضرت عمران کی۔ ان کے ایک بہن ہے، اس کا نام ہے کلثوم۔ کلثوم لاولد مر گئی۔ اب کون بچے عمران کی نسل میں؟ ان عمران کی نسل میں موسیٰ بچے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ایک بیٹی ہوئی، اس کا نام ہے خرطوم۔ خرطوم لاولد مر گئی، تو اب اس عمران کی نسل کہاں ختم ہو گئی؟ خرطوم پہ جا کے نسل ٹھہر گئی۔ اور ہمیں کون سا عمران چاہیے؟ جس کی نسل قیامت تک چاہیے۔ توجہ جا کے سنیے گا۔ تو ان عمران کی نسل یہاں پہ ٹھہر گئی۔ اب دوسرے عمران کون ہیں؟ مریم علیہ السلام۔ مریم سلام اللہ علیہ کے والد، عیسیٰ علیہ السلام کے نانا۔ اب یہ عمران کون ہے؟ پوری توجہ۔ ان کی بیٹی، ایک بیٹی جس کا نام ہے مریم۔ مریم کے نہ کوئی بھائی نہ کوئی بہن۔ مریم کے بیٹا ہوا، مریم نے شادی کی نہیں۔ عیسیٰ، توجہ چاہتا ہوں، مریم نے شادی نہیں کی، مگر پروردگار عالم نے غیب سے اپنی مخصوص عطا سے انہیں ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام ہے عیسیٰ۔ اب عیسیٰ نے شادی نہیں کی، بھئی توجہ چاہتا ہوں، عیسیٰ نے شادی نہیں کی، تو جب عیسیٰ نے شادی نہیں کی
تو اس عمران کی نسل کہاں ٹھہر گئی؟ عیسیٰ پہ۔ اور اب ہمیں کون سا عمران چاہیے؟ جس کی نسل قیامت تک جائے گی۔ توجہ چاہتا ہوں، اب کون عمران ہے؟ وہ علی ابن ابی طالب کے والد گرامی ہیں، جن کی نسل سے آج بھی قائم ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ علیم مولا، علیم مولا، علیم مولا، سب مل کے جواب دیں۔ علیم مولا، علیم مولا، یا حسین۔ علی 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 بہت توجہ عزیزان محترم۔ تو اب جس عمران کی نسل قیامت تک قائم ہے اور اس نسل سے آج بھی قائم زندہ ہے، تو وہ عمران ہے حضرت علی کے والد گرامی۔ اب زمانہ کیا کہتا ہے کہ صاحب انہی نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا۔ توجہ چاہتا ہوں، انہی نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا۔ رسول اللہ آخر وقت تک کہتے رہے یا عم، اے میرے چچا کلمہ پڑھ لیجئے، کلمہ پڑھ لیجئے، مگر آپ نے کلمہ نہیں پڑھا۔ توجہ چاہتا ہوں کہ کلمہ نہیں پڑھا اور اس دنیا سے چلے گئے۔ اب عزیزان محترم میرا سلام ہو اس کافر پر جسے مسلمان کافر سمجھتے ہیں، ہم تو مومن کامل سمجھتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، جسے مسلمان کافر سمجھ رہے ہیں، اس کافر پر سلام کہ اس کے عمل کو پروردگار نے قرآن مجید میں اپنا عمل کہا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں ابھی میں ثابت کروں گا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، سورہ انفال میں 17ویں آیت ہے۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب، یہ آپ نے کنکریاں نہیں ماری ہیں کفار کے۔ شب ہجرت جب نبی جا رہے ہیں کہ یہ کنکریاں ہم نے پھینکی ہیں ان کے اوپر، اور کنکریاں پھینک کون رہا ہے؟ رسول، یعنی رسول کے فعل کو پروردگار نے اپنا فعل قرار دیا۔ وَمَا رَمَيْتَ وَإِذْ رَمَيْتَ، کہا میرے حبیب آپ نے نہیں پھینکی کنکریاں، ہم نے پھینکی ہیں۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتْلَهُمْ، پھر اسی آیت میں فرمایا کہ بدر کے میدان میں اے علی، لوگوں کو آپ نے قتل نہیں کیا ہے، ہم نے قتل کیا ہے۔ یعنی امام علی کے فعل کو بھی اپنا فعل بتایا۔ پھر کہا لم یجد کا یتیمن فآویٰ، اے میرے حبیب آپ نے، توجہ فرمائیے گا آخری آدمی تک توجہ چاہتا ہوں، کہ 4 لوگ ایسے ہیں جن کے افعال کو اللہ اپنا فعل کہہ رہا ہے۔ رسالت میں آپ کے فعل کو اپنا فعل کہا، اور رسالت میں آپ کے بعد علی کے فعل کو اپنا فعل کہا۔ علم یجد کا یتیمن فآویٰ کہہ کر حضرت ابو طالب کے فعل کو اپنا فعل کہا کہ اے میرے حبیب آپ کو ابو طالب نے نہیں، ہم نے پالا ہے۔ بھئی پال ابو طالب رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم نے پالا ہے۔ پھر کہا کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے میرے حبیب جب ہم نے تمہیں تنگ دست پایا تو ہم نے تمہیں غنی کر دیا۔ تو یہ غنی کس کی دولت کے ذریعے ہوئے تھے؟ جناب خدیجہ کی دولت کے ذریعے۔ یعنی جناب خدیجہ کے فعل کو بھی اپنا فعل قرار دیا۔ اب عزیزان محترم 4 شخصیتیں ایسی ہیں کہ جن کے فعل کو اپنا فعل پروردگار عالم قرار دے رہا ہے۔ پھر ایک منزل ایسی آئی کہ کہا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ اب دیکھیے عظمت ابو طالب کیا ہے۔ فرمایا کہ اے مصطفیٰ تم یتیموں کے ساتھ ویسا سلوک کرنا جیسا تمہارے ساتھ ابو طالب نے کیا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، جیسا تمہارے ساتھ
ابو طالب نے کیا ہے، یعنی جناب ابو طالب کے عمل کو تعصیب کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ تعصیب کے لیے نمونتاً پیش کیا جا رہا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کیا کہا پروردگار نے؟ کہ ساری کائنات کے لیے میرے نبی کی سیرت نمونہ عمل ہے۔ تو ساری کائنات کے لیے جس کی سیرت نمونہ عمل ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جس کی سیرت مصطفیٰ کے لیے نمونہ عمل ہو اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ واہ واہ یا علی، بلند ترین صلوات ارشاد فرمائیں۔ تو عزیزان محترم، یہ ہے عظمت ابو طالب۔ زمانے نے سمجھا ہی نہیں، اور کوئی آج کے زمانے کے لوگ نہیں سمجھ رہے تو حیرت کی بات نہیں ہے، بلکہ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ خود مولا کائنات امیر ممکنات کے زمانے کے لوگ بھی نہیں سمجھ رہے تھے اس بات کو۔ تاریخ نے ایک عجیب واقعہ لکھا کہ مولا کائنات ایک یہودی کے کھیت میں مزدوری کر رہے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، ایک شخص آیا، وہ ادھر سے گزرا، کہنے لگا یا علی ابو کا فی النار، اے علی آپ کے باپ تو جہنم میں جائیں گے۔ مولانا نے سنا، نظر انداز کر دیا، پھر وہ واپس پلٹا، پھر کہنے لگا یا علی ابو کا فی النار، اے علی آپ کے باپ تو جہنم میں جائیں گے۔ توجہ، وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی جو مسلمانوں میں مشہور ہے، رائج ہے، کہ کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ توجہ چاہتا ہوں، کیا کہا؟ یا علی ابو کا فی النار، اے علی آپ کے باپ جہنم میں جائیں گے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، خاکم بدہن۔ کیا کہتا ہے؟ بار بار یا علی ابو کا فی النار۔ مولا کائنات نے ایک مرتبہ اس کی طرف دیکھا اور دیکھ کے فرمایا کہ تجھے پیغمبر اسلام کی جنت اور جہنم کے تعلق سے کوئی حدیث یاد ہے؟ بہت توجہ، جنت اور جہنم کے تعلق سے کوئی حدیث یاد ہے؟ کہاں پیغمبر نے فرمایا تو ہے، کہ کیا فرمایا؟ کہ یا علی انت قسیم النار والجنہ، کہ علی تو جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے۔ میں توجہ چاہتا ہوں، میرے مولا نے فرمایا، کیا کہا؟ کہ تو جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے۔ اے علی تو جنت کو بھی تقسیم کرے گا، جہنم کو بھی تقسیم کرے گا۔ پھر کہا تو نے ابھی کیا کہا تھا؟ کہ یا علی ابو کا فی النار، میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے باپ جہنم میں جائیں گے۔ کہ خبردار، میرے باپ کی نہیں اپنے باپ کی فکر کر۔ واہ واہ واہ، زندہ باد، جیو جیو۔ بھئی توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں الحمدللہ آپ کی سماعت بیدار ہوئی، تو میں ایک اور اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہات کو مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ وہ اس نوجوان نے جو بڑا خوبصورت ابھی قطعہ پیش کیا، جس حوالے سے اسی ریفرنس میں ہے وہ بات، لیکن جہاں تک بھی میری آواز آ رہی ہے سب سنیں۔ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے، اور اسے لکھا ایک بہت بڑے عالم دین نے ہے، علامہ شیخ سلیمان قندوزی نے اپنی کتاب ینابع المودت میں لکھا ہے۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔
کیا لکھا ہے؟ وہ لکھتے ہیں کہ عہد جاہلیت میں نکاح کے 4 طریقے تھے. جاگ کے سنیے گا، نکاح کے 4 طریقے رائج تھے. پہلا طریقہ وہ تھا جو خاندان بنی ہاشم میں رائج ہے. خاندان بنی ہاشم میں کیا طریقہ ہے؟ انہوں نے وضاحت کی اس کی کہ خاندان بنی ہاشم کا طریقہ یہ ہے کہ لڑکی کا باپ، لڑکے کا باپ ایک مخصوص مہر کی رقم معین کرتے ہیں، اس کے بعد صیغہ نکاح جاری کرتے ہیں. یہ خاندان بنی ہاشم کا رواج تھا، یہ طریقہ وہاں رائج تھا. پھر وہ لکھتے ہیں کہ آدم سے لے کر ابراہیم تک، ابراہیم سے لے کر خاتم النبیین تک، خاتم النبیین سے لے کے علی مرتضیٰ تک یہی طریقہ رائج تھا. اور علی مرتضیٰ سے لے کر آج تک علی والوں میں بھی یہی رائج ہے. میں توجہ چاہتا ہوں، ابھی 3 اور طریقے سن لیجئے، انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا آپ کو. اور یہ میں نہیں عرض کر رہا ہوں، یہ مرزا شفیق کے جملے نہیں ہیں، یہ رابع المودت میں شیخ سلیمان قندوزی لکھ رہے ہیں. پہلا طریقہ کنفرم، توجہ چاہتا ہوں، واضح ہو گیا. کیا ہے کہ ایک لڑکی والا ایک لڑکے والا دونوں مجتمع ہوئے، ایک مہر کی رقم معین ہوئی، صیغے جاری ہوئے، نکاح ہو گیا. اسے کہتے ہیں عربی میں نکاح. اس کے بعد اب ایک دوسرا لفظ ہے ان 3 طریقوں کے لیے جو رائج تھے عرب میں، اسے کہتے ہیں صفا. سین فے الف بڑا ہے، صفا. صفا کے بریکٹ میں لکھا ہے شیخ سلیمان قندوزی نے زنا. توجہ رہے، صفا کے بیچ میں کیا لکھا بریکٹ میں؟ زنا. یعنی اس کے معنی کیا ہوئے؟ زنا. تو اب 2 طرح کی اولادیں اس زمانے میں پائی جاتی تھی، یا تو نکاحی تھی، چاہت کے سنیے کیا عرض کر رہا ہوں، یا صفاہی تھی، زنائی اولادیں تھی. طریقے سنیے، بھی بہت توجہ چاہتا ہوں. پہلا طریقہ بتا دیا، اب دوسرا طریقہ سنیے. دوسرا طریقہ کہتے ہیں کہ دوسرا طریقہ یہ رائج تھا صفاح کا، یہ نکاح کا نہیں ہے، صفاح کا. کیا طریقہ تھا کہ ایک شخص کسی عورت سے شادی کرتا تھا، سماجی سطح پر یہ ڈکلیئر کرتا تھا کہ صاحب یہ میری بیوی ہے، میں نے اس سے شادی کر لی ہے. توجہ رہے. اس کے بعد پھر وہی شخص اپنی مرضی سے، مرزا شفیق کے جملے نہیں ہیں، شیخ سلیمان قندوزی کے جملے ہیں، کہ وہی شخص اپنی مرضی سے جب عورت ایام مخصوصہ سے پاک ہو جاتی تھی دوسرے شخص کو مباشرت کی اجازت دیتا تھا. توجہ فرمائیے گا، دوسرے شخص کو اپنی مرضی سے مباشرت کی اجازت دیتا تھا. یہ دوسرا طریقہ تھا. اب آئیے تیسرا طریقہ کیا تھا؟ تیسرا طریقہ یہ تھا کہ ایک عورت سے بیک وقت 10 افراد جسمانی تعلق قائم کرتے تھے وقتاً فوقتاً. یعنی گویا وہ ایک عورت 10 لوگوں سے منسوب ہوتی تھی. یہ کون لکھ رہا ہے؟ شیخ سلیمان قندوزی لکھ رہے ہیں. توجہ چاہتا ہوں، 10 افراد سے ایک عورت منسوب ہوتی تھی. اب جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو یہ کیسے طے ہو کہ کس کا بچہ ہے؟ یہ دیکھیے علی سے دشمنی والے، یہ جو علی سے دشمنیاں کرتے ہیں، یہ ایسے ہی نہیں آ گئے ہیں. ارے ان کی تاریخ بتا رہا ہوں کیسے آئے ہیں یہ. توجہ رہے. ایک عورت 10 آدمی. اب یہ کیسے طے ہو جو بچہ پیدا ہوا بچہ کس کا ہے؟ تو شیخ سلیمان قندوزی لکھتے ہیں کہ وہ عورت اپنے اس بچے کو جس کی طرف منسوب کر دیتی تھی اس کا مان لیا جاتا تھا نہیں، مان لیا جاتا تھا. کیا سن رہے ہیں؟ توجہ رہے. کہ عورت نے کہہ دیا صاحب یہ ان کا ہے تو وہ بچہ ان کا ہے اور ان کی ولدیت کا حق اسے وہ استعمال کرنے کا مل گیا.
اب آئیے چوتھا طریقہ، یہ بڑا خطرناک طریقہ تھا، توجہ چاہتا ہوں۔ شیخ سلیمان قندوزی لکھتے ہیں کہ چوتھا طریقہ یہ تھا کہ ایک مکان ہوتا تھا اور اس مکان پہ جھنڈا لگا ہوتا تھا۔ توجہ چاہتا ہوں، دیکھیے آصف بھائی پوری تاریخ بیان کر رہا ہوں۔ اس مکان پہ جھنڈا لگا ہوتا تھا اور اس جھنڈے والے مکان میں جس کا دل چاہتا، جس کا جی چاہتا اپنی تشنگی دور کرتا تھا۔ توجہ رہے، اس میں کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہے، کوئی عدد نہیں ہے کتنے لوگ، جس کا جی چاہے، جس گھر پہ جھنڈا لگا ہوتا تھا وہاں کوئی بھی جائے اپنی تشنگی دور کر لے۔ یہ وہاں کا طریقہ تھا، یہ وہاں کا رواج تھا، یہ تاریخ تھی، اور وہ عورتیں کہلاتی تھی جھنڈے والیاں۔ وہ عورتیں کہلاتی تھی جھنڈے والیاں۔ پوری توجہ زانے محترم جاگ کے سنیے گا آخری آدمی تک۔ وہ عورتیں کہلاتی تھی جھنڈے والیاں۔ اب ان کے یہاں جب بچہ پیدا ہوتا تھا، سینکڑوں لوگ آئے، کس کا بچہ ہے؟ اب اس کے لیے بلایا جاتا تھا قیافہ شناس۔ قیافہ شناس بلائے جاتے تھے کہ اب وہ بتائیں گے، وہ طے کریں گے کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ اب وہ اندازے سے بتاتی تھی، صاحب میں نے 100 لوگوں سے ملاقات کی اس وقفے میں، جب یہ بچہ شکم میں تھا، اس کے شکم میں آنے سے پہلے اتنے لوگوں سے ملاقاتیں کی۔ اب وہ قیافہ شناس بیٹھے ہوئے ذائچے ملاتے تھے، بتاتے تھے کہ صاحب یہ بچہ تو فلاں کا ہے۔ توجہ رہے، اور جب یہ بھی نہیں طے ہو پاتا تھا کہ کس کا ہے، یعنی قیافہ شناس بھی جہاں ناکام ہو جاتے تھے، تب کیا چلتا تھا؟ تب ولدیت یوں چلتی تھی کہ ابن مسافر، توجہ ہی نہیں کر رہے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، ابن مسافر، ابن عوام، ابن عوام، ابن مسافر، یہ ولدیتیں ہوا کرتی تھی۔ کس کس مسافر کے پیچھے جاؤ گے کہ یہ ہے کس کا؟ ابن عوام، عوام میں کس کس کو ڈھونڈو گے کہ کون اس بچے کا باپ ہے؟ اب عزیزان محترم میں کچھ نہیں کہوں گا، تاریخ اٹھا کے دیکھیے کہ یہ ولدیتیں ملتی کن لوگوں کے یہاں ہیں۔ ابن عوام کون ہیں؟ ابن مسافر کون ہیں؟ پوری توجہ زان محترم، تو تاریخ نے کیا کہا؟ یہ ابن عوام، ابن مسافر یہ کہاں پیدا ہوئے؟ جھنڈے والیوں کے یہاں۔ تو اب اگر طے کرنا ہو کہ علی والے کہاں ہیں اور دشمنان علی کہاں ہیں، تو پریشان نہ ہوئیے گا، جو علی والے ہیں وہ آج بھی خیبر والا علم اٹھاتے ہیں، جو جھنڈے والیوں کی اولادیں ہیں وہ آج بھی جھنڈے اٹھاتی ہیں۔ سب مل کے بآواز بلند مل کے جواب دیں۔ یہ دیکھیے، شیعہ وقف بورڈ کو چیئرمین تو بہت ملے، مگر ایسا چیئرمین نہیں ملا ہوگا آپ کو۔ دیکھیں عوام میں کھڑے ہو کے مجلس سن رہے ہیں چیئرمین صاحب، ان کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ درخواست کروں گا تشریف لے آئیے علی بھائی، آ جائیے، ایک مرتبہ استقبال میں صلوات پڑھیں علی بھائی کے، تشریف لائیے علی بھائی پلیز، آ جائیے، آئیے تشریف لائیں سب لوگ، آ جائیے آ جائیے، آئیے ارم صاحب بھی ہیں، صدر صاحب بھی ہیں، سب لوگ آ جائیے، تشریف لے آئیں، بآواز بلند صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ آگے چلیے، آئیے اب ایک بار جاگتی ہوئی صلوات پڑھیں بآواز بلند۔
دیکھیے آپ امام علی کی بارگاہ میں ہیں، ابھی تک نعرے بہت لگائے آپ نے، کوئی نعرہ ایسا مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ جو فلک تک ہوا کی دوش پر اس نجف سے پہنچے اور اس نجف تک جائے، ویسا نعرہ ہو۔ علیم مولا، علیم، سب مل کے بولیے، مولا، علیم مولا، علیم مولا، علیم مولا، مولا، علیم مولا، اے کیا حسین، علی علی علی، ہلو، اتنا بلند نعرہ لگائیے کہ آپ کا نعرہ جبریل امین اپنے پروں پہ رکھ کر نجف ہند سے نجف عشرہ تک لے جائے۔ نعرہ سلامت رہے، بہت توجہ زانے محترم۔ تو میں عرض کر رہا تھا علی بھائی دیکھیے، قبلہ دیکھیے کہ دو طرح کی اولادیں ہوتی ہیں، ایک نکاحی، ایک سفاہی، پوری توجہ۔ اور میں نے عرض کر دیا کہ سفاہی کون لوگ ہیں، 3 طریقے، نکاحی کون لوگ ہیں وہ بھی عرض کر دیا۔ اب آپ دیکھیں مولا کائنات امیر ممکنات نے اس بات کا ذکر کس موقع پہ کیا۔ شیخ سلیمان قندوزی لکھتے ہیں کہ جب نبی کریم کی وفات ہو گئی، آپ کی وفات کے بعد سارے اصحاب فقط چند اصحاب کو چھوڑ کر حکومت کی تشکیل میں لگ گئے، خلافت کے تانے بانے بننے لگ گئے، اور یہاں جنازہ پڑا ہوا ہے۔ جنازہ کس نے سنبھالا؟ امام علی نے، اور فقط چند اصحاب نے جن کو ہم انگلیوں پہ گن لیں۔ جب امام علی نے جنازہ دفن کر دیا رسول خدا کا، تب مولا کائنات، اب شیخ سلیمان قندوزی لکھ رہے ہیں کہ اس مقام پر آئے جہاں یہ خلافت کا الیکشن ہو رہا تھا، بلکہ سلیکشن ہو رہا تھا، دار الندوہ۔ مولا میرے پہنچے اور فقط ایک جملہ احتجاجاً درج کرایا تاریخ میں، اس کے علاوہ کوئی احتجاج میرے مولا نے 25 سال تک نہیں کیا، مگر وہ ایک جملہ ایسا ہے کہ 25,000 سال پہ بھاری ہے۔ جملہ سنیے میرے مولا نے کیا کہا۔ میرے مولا داخل ہوئے اس حجرے میں جہاں یہ بیٹھے ہوئے سارے وقت کے یزید، وقت کے سفیان، وقت کے مروان یکجا انتخاب کر رہے تھے جانشین پیغمبر کا، اور پیغمبر کے جانشین کا انتخاب کر چکے تھے۔ اب گویا یہ یہاں سے اٹھ کر جانے والے تھے، اس سے پہلے کون پہنچ گئے؟ میرے مولا پہنچ گئے۔ اور لکھ کون رہا ہے؟ مرزا شفیق نے اپنی کتاب میں نہیں لکھا، شیخ سلیمان قندوزی لکھ رہے ہیں کہ وہاں میرے مولا پہنچ گئے۔ اور جب میرے مولا پہنچے، دیکھا کہ چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور خلیفہ منتخب ہو چکا ہے۔ میرے مولا نے پوچھا کہ تم نے خلیفہ بنا لیا؟ تو توجہ چاہتا ہوں، بہت توجہ، کہ خلافت کا انتخاب ہو گیا۔ اب سب سناٹے میں خاموش، کون جواب دے علی کو؟ مولا نے پوچھا، بولو، میں تم سے پوچھتا ہوں، ابو طالب کا بیٹا، کیا انتخاب ہو گیا خلیفہ کا؟ تو کہنے لگے، سر جھکا کے ایک نے کہا جی ہو تو گیا۔ کہ کس کو بنایا؟ اشارہ کیا کہ ان کو بنایا۔ توجہ رہے۔ اب شیخ سلیمان قندوزی لکھتے ہیں، میرے مولا نے اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ بتا کہ کیا تو نکاحی اولاد ہے؟ توجہ چاہتا، تو نکاحی اولاد ہے؟ خاموش۔ دوسرے کی طرف بڑھے، تو نکاحی اولاد ہے؟ خاموش۔ تیسرے کی طرف بڑھے، تو نکاحی اولاد ہے؟ خاموش۔ کہ تم سارے کے سارے سپاہی اولاد ہو۔ ارے تم جانشین کا پیغمبر کا جانشین، تم
سپاہی اولادیں زناکاروں کی اولادیں منتخب کرے گی؟ جو تم نے منتخب کیا ہے وہ نبی کا جانشین نہیں ہو سکتا. تم نے جو منتخب کیا ہے زناکاروں نے زناکاروں کا سردار معین کیا ہے. نبی کا جانشین تو غدیر میں معین ہو چکا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. توجہ ہے. صفا ہی اولادوں تم میں کوئی ایک بھی نکاحی ہو تو بتاؤ تم نبی کا جانشین منتخب کرو گے. یعنی بننا تو بڑی بات ہے, تم تو انتخاب کے لائق بھی نہیں ہو کہ تم منتخب کر سکو. یعنی مولا نے گویا ان کے منہ پر ایک ادبی اور تہذیبی تماچا مار دیا کہ تم اپنی حیثیت کو پہچان لو کہ تم لوگ ہو کون اور ہم کون ہیں. ہم نکاحی اولاد ہیں. مولا نے فرمایا آدم سے لے کر یہاں تک جو سلسلہ ہمارے یہاں ہے اور قیامت تک جو رہے گا وہ نکاحی سلسلہ ہے. پوری توجہ زان محترم. تو سرکار نے اس موقع پہ کیا تھا, میں ابو طالب کا بیٹا. تو کوئی تو کہتا کہ آپ بھی تو کافر کے بیٹے ہیں. بھائی توجہ چاہتا ہوں. ہائے ہائے بھائی کسی کے منہ میں زبان نہیں تھی, سب گونگے ہو گئے تھے. کسی نے نہیں کہا کہ آپ بھی تو کافر کے بیٹے ہیں. پوری توجہ زان محترم. تاریخ نے فیصلہ کر دیا اور وہ فیصلہ چھوڑ دیا عام انسانوں پر کہ اب طے آپ کرنا کہ کون مسلمان تھا کون کافر تھا. شیب ابی طالب. شیب ابی طالب کیا ہے؟ سوشل بائیکاٹ. جب سوشل بائیکاٹ ہوا تو 3 سال تک پہاڑوں میں, پہاڑ کے دروں میں, مکے سے باہر جنگلوں میں کس نے زندگی گزاری؟ ابو طالب اور اولاد ابو طالب, عمران اور آل عمران. ہر مورخ نے لکھا کہ ابو طالب اور ابو طالب کی اولاد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شیب ابی طالب میں 3 سال تک مشکلات بھری زندگی گزارتے رہے. کھانے پینے کے لیے نہیں ہوتا تھا. اب یہاں میں اس پر گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ سوشل بائیکاٹ جسے ہم اردو میں سماجی مقاطعہ کہتے ہیں, تو یہ سماجی مقاطعہ سوشل بائیکاٹ کس نے کیا تھا اور کس کا کیا تھا؟ توجہ چاہتا ہوں. تاریخ نے لکھا کہ کافروں نے مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ کیا تھا. کافروں نے مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ کیا تھا. تو اب مجھے یہ بتاؤ کہ ابو طالب سوشل بائیکاٹ کرنے والوں میں تھے یا ہونے والوں میں تھے؟ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. اب شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب قبلہ عالم اسلام کے بہت بڑے مفکر اس وقت کے اور بہت کام کر رہے ہیں. بڑی اچھی اچھی کتابیں لکھی انہوں نے. القول الغالب فی ایمان ابو طالب, بڑی مارکت والا کتاب لکھی, کئی جلدوں میں وہ کتاب ہے. شیخ الاسلام نے ایک واقعہ اس میں تحریر کیا ہے. بس وہ واقعہ اپنے تمام مولائیوں کو سنانا چاہتا ہوں. توجہ فرمائیے گا. میں بار بار عرض کر رہا ہوں, یہ مرزا شفیق اپنی کتابوں سے نہیں آپ کو سنا رہا ہے. برادران اسلامی کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے, انہی کی کتابوں میں جو حضرت ابو طالب کو کافر کہتے ہیں وہ خود اپنی کتابوں میں کیا لکھ رہے ہیں حضرت ابو طالب کے بارے میں. یا یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح سے فرعون کے محل میں موسیٰ پروان چڑھ رہے تھے, ایسے ہی ابو طالب کے فضائل کافروں کی کتابوں میں پروان چڑھ رہے تھے. توجہ, نام نہاد مسلمانوں کی کتابوں میں پروان چڑھ رہے تھے. کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ شیب ابی طالب میں بہت سارے دن ایسے تھے کہ جن دنوں میں
ابو طالب اور اولاد ابو طالب کے پاس کھانے پینے کے لیے غذا کا اہتمام نہیں ہوتا تھا، کئی کئی دن تک فاقے گزرتے تھے، اور جب اہتمام ہوتا تھا تو پھر وہ لکھتے ہیں کس انداز میں ہوتا تھا۔ توجہ چاہتا ہوں کہ ابو طالب خود اپنے ہاتھوں سے دسترخوان سجاتے، دسترخوان سجانے کے بعد آواز دیتے، اے میرے نور نظر، اے میرے سید و سردار محمد مصطفیٰ تشریف لائیے۔ نبی کریم آتے، اس کے بعد پھر آواز دیتے، اے میرے نور نظر امیر المومنین علی ابن ابی طالب تشریف لائیے۔ ارے ابھی تو مومنین کے امیر اعلانیہ طور پہ علی بنے بھی نہیں ہیں، مگر ابو طالب اعلان کر رہے ہیں امیر المومنین۔ پھر کا مرزا شفیق کے جملے نہیں ہیں، ریفرنس دے رہا ہوں، پوری توجہ۔ علی آ گئے، دسترخوان پہ ایک طرف علی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف مصطفیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا لگا ہوا ہے، اور باقی خانوادے کے سارے افراد دسترخوان سے تھوڑے سے فاصلے پر بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ممبر سے آپ تھوڑے سے فاصلے پہ بیٹھے ہوئے، ایسے دسترخوان سے تھوڑے سے فاصلے پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت توجہ فرمائیے گا۔ اب دو لفظ ہیں عربی میں، ایک ہے رزاق، توجہ چاہتا ہوں، ایک ہے رازق۔ رزاق کیا ہے، رازق کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں۔ رزاق رزق دینے والا ہے، رزاق تقسیم کرنے والا ہے۔ پوری کائنات میں جس کو رزق نہیں ملتا، رزاق دیتا ہے۔ رزق کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اس معبود حقیقی کی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، وہیں لے کر آؤں گا بھی آپ کو۔ شیخ القادری کیا لکھتے ہیں، شیخ الاسلام طاہر القادری کیا لکھتے ہیں، وہیں واپس لانا ہے۔ تو رزق تقسیم کرنا، اور دوسری طرف رزق بانٹنا، تقسیم کرنا، رزق عطا کرنا۔ رزاق بھی وہی ہے اور رازق بھی وہی ہے۔ توجہ رہے۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ جب حضرت ابو طالب ایک طرف علی کو بیٹھاتے، ایک طرف علی کو بیٹھاتے، پہلا لقمہ دسترخوان سے اٹھا کر محمد مصطفیٰ کے دہن میں رکھتے، دوسرا لقمہ اٹھا کر علی مرتضیٰ کے دہن میں رکھتے، اور جب محمد اور علی شکم سیر ہو جاتے تب کہتے خاندان کے بقیہ افراد کو، آؤ اب ہم اور آپ کھانا کھا لیں۔ توجہ، ابھی کہیں لے کے جانا ہے مجھے کسی منزل کی طرف، آپ کو آؤ اب ہم بھی کھانا کھا لیں۔ تو پہلے کس کو کھانا کھلایا؟ محمد اور علی کو، بچا ہوا کھانا خود اور پوری آل کو کھلایا۔ اب عزیزان محترم پھر آئیے، رزق، رزاق، رازق۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے تھوڑا ہم سے مختلف، ہمارا عقیدہ ہے تھوڑا ان سے مختلف۔ کیا؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے شیعان حیدر کرار کا کہ اللہ رازق ہے، مگر رزاقی کا عہدہ علی ابن ابی طالب کو عطا کیا ہے۔ ساری کائنات کو رزق میرے مولا علی بانٹتے ہیں، مگر اہل سنت کا عقیدہ اس سے مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ رزاق ہے، مگر عہدہ رزاقی پر انہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فائز کیا ہے۔ توجہ رہے، کس کو؟ محمد مصطفیٰ کو فائز کیا ہے۔ پوری توجہ جاگ کے سنیے گا۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ کائنات کو رزق محمد بانٹتے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ علی بانٹتے ہیں۔ اور تاریخ میں واقعہ موجود ہے، مسجد کوفہ کے باہر امام علی ایک بلندی پہ کھڑے ہوئے فضاؤں میں ہاتھ چلا رہے تھے۔ ایک شخص نے پوچھا، یا علی کیا کر رہے ہیں؟ کہا رزق بانٹ رہا ہوں۔ اے ہائے، توجہ توجہ، کیا کہا؟ رزق بانٹ رہا ہوں۔ وہ چلا گیا۔ دوسرے دن آیا، یا علی کیا کر رہے ہیں؟ مولا پھر ویسی فضاؤں میں اشارے کر رہے تھے۔ کہا کیا کر رہے ہیں؟ کہا رزق بانٹ رہا ہوں۔ وہ پھر چلا گیا۔ پھر تیسرے دن آیا، کہا یا علی کیا کر رہے ہیں؟ کہا رزق بانٹ رہا ہوں، اور تیرے ہاتھ میں مٹھی میں جو شیشی بند ہے، اس شیشی میں جو چیوٹی بند ہے اس تک بھی پہنچ گیا۔ رزق بانٹ رہا ہوں۔ دیکھ، اب اس نے دیکھا کہ چیوٹی کے منہ میں دانا تھا۔ توجہ چاہتا ہوں، دیکھ کے کہتا ہے یا علی مان گیا، میں میرا ایمان کمزور تھا، معاف کیجئے گا، میں سمجھ رہا تھا کہ آپ یوں ہی کہتے ہیں رزق بانٹ رہے ہیں، لیکن اب یقین ہو گیا کہ رزق آپ ہی بانٹتے ہیں۔
پوری توجہ. تو ہمارا عقیدہ رزق علی بانٹتے ہیں، بقیہ مسلمانوں کا عقیدہ رزق محمد بانٹتے ہیں. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ بھئی ساری کائنات کو رزق یا تو محمد کے ہاتھوں سے ملتا ہے یا علی کے ہاتھوں سے ملتا ہے. توجہ توجہ. ساری کائنات کو رزق یا محمد کے ہاتھوں سے ملتا ہے یا علی کے ہاتھوں سے ملتا ہے. تو ساری کائنات کو جو رزق بانٹے اسے کہتے ہیں محمد یا علی. ساری کائنات کو جس کے دسترخوان سے رزق ملے اسے کہتے ہیں محمد یا علی. محمد اور علی کو جس کے دسترخوان سے رزق ملے اسے کہتے ہیں ابو طالب. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. سب مل کے بولیں. لبیک یا حزب اللہ، لبیک یا نصر اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. توجہ. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد یا علی. توجہ دیکھیں، جس کائنات کو جس کے دسترخوان سے رزق ملے اسے محمد یا علی کہتے ہیں، اور محمد اور علی کو جس دسترخوان سے رزق ملے اسے علی کہتے ہیں. اب یہی شیخ الاسلام طاہر القادری اسی کتاب میں القول الغالب فی ایمان ابی طالب میں لکھتے ہیں. عجیب و غریب واقعہ لکھا. میں چاہتا ہوں کہ میرے سننے والوں تک پہنچ جائے. پوری توجہ، کیونکہ ہمارے تو لوگ ماشاءاللہ سے مطالعے کے جس قدر عادی ہیں وہ آپ کو علم ہے، کتابیں پڑھنے کا شوق کتنا ہے. تو جب اپنی کتابیں پڑھنے کا وقت نہیں ہے تو ان کی کتابیں کہاں پڑھیں گے؟ تو میں سوچتا ہوں میں اپنی بھی سناؤں آپ کو، ان کی بھی سنا دوں. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. توجہ. اہل علم کا مجمع دیکھیے، کتابوں کا مطالعہ کرنے والے بھی ہیں اور وہ بھی ہیں جن کے پاس تجارت، بزنس، دوسرے امور کے سے وقت نہیں ہے. ان تک بات پہنچا رہا ہوں. شیخ القادری، شیخ الاسلام طاہر القادری تحریر فرماتے ہیں. پوری توجہ فرمائیے گا کہ ایک بار مکہ معظمہ میں قحط پڑا، اور قحط کے زمانے میں بھوک اور پیاس سے لوگ تڑپنے لگے. تو اس وقت سارے قریش گھروں سے نکل کر حرم میں آنے لگے. کعبے کی دیواروں پر رکھے ہوئے بتوں کو پکڑ کر رو کر دعائیں کر رہے تھے کہ بارش ہو جائے، ابر رحمت برس جائے. مگر تاریخ کہتی ہے کہ بارش نہیں ہوئی. لات کا حوالہ دیا، منات کا حوالہ دیا، عزا کا حوالہ دیا، عزایا کا حوالہ دیا، مگر کسی کے حوالے سے بارش نہیں ہوئی. کفار پریشان ہو گئے. سارے کافر دعائیں کر کے تھک گئے اور قحط کا دور انہیں بڑھتا جا رہا ہے. تو کسی نے کافروں کو مشورہ دیا. توجہ نہیں کر رہے آپ. کافروں کو کسی کافر نے مشورہ دیا کہ سب آ گئے، ایک ابھی دعا مانگنے نہیں آیا ہے. اس کا مطلب کہ وہ ان میں سے نہیں تھا، تبھی تو ان کے حوالے سے دعائیں نہیں کر رہا. لات، منا، عزایا نہیں، وہ آیا ہی نہیں، گھر میں بیٹھا رہا. ساری قوم، ساری ملت، سارے قریش جمع ہو کر اس کے گھر پہ گئے جو نہیں آیا تھا. توجہ رہے. وہ کون تھا؟ رئیس قریش،
متولی کعبہ حضرت ابو طالب علیہ السلام. آئے, دستک دی, ابو طالب باہر آئے. کہا کیا ہوا؟ کہا آپ دیکھتے نہیں ہیں سارے لوگ فاقوں سے مرے جا رہے ہیں, ہم سب جمع ہو کر آئے ہیں کہ سب نے دعا کر لی, دعا نہیں قبول ہوئی. ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ بھی چل کے ہمارے حق میں دعا کر دیجئے تاکہ ہمیں قحط سے نجات مل جائے. کسی اور کے دروازے پہ کیوں نہیں گئے, یہی کیوں آئے؟ اور جب آئے تو اب دیکھیں شیخ الاسلام کیا لکھتے ہیں کہ وہ کہنے لگے آنے والے یعنی ابو طالب کہ اے کفار قریش, یقیناً تم سب پریشان ہو کے حصے میں سمجھ سکتا ہوں, سب نے دعائیں بھی کی ہیں, اور اب تم آئے ہو تو میں تمہارے حق میں دعائیں کرنے کے لیے آؤں گا. میں خانہ کعبہ میں آؤں گا, دعائیں کروں گا تمہارے حق میں. کس کے حق میں؟ کافروں کے حق میں. آ کون رہا ہے؟ مومن قریش. توجہ چاہتا ہوں, یہ کافروں کے حق میں دعا کرنے کیوں آ رہے ہیں؟ اس لیے آ رہے ہیں کیونکہ ابو طالب کے سینے میں دل نہیں, انسانیت دھڑکتی تھی. انسانیت کو پریشان نہیں دیکھ سکتا یہ گھرانہ, انسانیت کو بھوکا نہیں دیکھ سکتا یہ گھرانہ, انسانیت کو پیاسا نہیں دیکھ سکتا. کہا چلو میں آ رہا ہوں. اب جو آئے تو کس شان سے آئے وہ سنیے, توجہ چاہتا ہوں, بس اسی کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی. اب گھر سے نکلے, کس شان سے نکلے؟ 1 سال کا ایک بچہ سفید پارچے میں لپٹا ہوا ہے, سفید کپڑے میں لپٹا ہوا ہے. اس بچے کو آغوش میں اٹھا کر ابو طالب خانہ کعبہ میں آئے, اور خانہ کعبہ میں آنے کے بعد دیوار کعبہ پہ ہاتھ رکھا. ایک ہاتھ میں 1 سال کا بچہ ہے جو سفید پارچے میں لپٹا ہوا ہے, دوسرے ہاتھ سے دیوار کعبہ کو پکڑا اور کہا کہ اے عالمین کے رب. بھئی ابو طالب کے جملوں پہ توجہ فرما لیجئے گا. شیخ الاسلام لکھ رہے ہیں ابھی کوئی ایمان اور اسلام کی باتیں تو نہیں ہے نا, ابھی کہیں ایمان نہیں آیا ہے, نہ اسلام آیا ہے, نہ پیغمبر نے اعلان نبوت کیا ہے. ابھی پیغمبر کی عمر کیا ہے, سن کیا ہے؟ یہ جو پارچے میں لپٹا ہوا بچہ ہے یہی ہونے والا پیغمبر ہے. 1 سال کا بچہ, 1 سال کی رسالت ماں کعبے کا پردہ پکڑ کر کہا کہ اے میرے رب, اے کائنات کے رب, میں تجھے اپنی آغوش میں موجود اس مولود کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہوں کہ ابر رحمت نازل فرما. شیخ الاسلام لکھتے ہیں کہ ابو طالب کی دعا کے کلمات مکمل نہ ہونے پائے تھے کہ آسمان پہ ابر کے ٹکڑے نظر آنے لگے اور تیز تیز بارش ہونے لگی, تیز تیز بارش ہونے لگی. اب جو بارش ہوئی تو ادھر بارش ہو رہی تھی اور ادھر ابو طالب فخر سے اپنے بھتیجے محمد مصطفیٰ کی طرف دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے علم تعلم ون وجدنا محمدا نبیا کموسا خطاب ولا فی کتبی. قصیدہ پڑھ رہے تھے, 100 اشعار کی نعت کہی. ابو طالب نے اس وقت جب محمد کا سن 1 برس کا تھا, 1 برس کا سن, اور 100 اشعار کی نعت. تو این نعتوں پہ فخر کرنے والے مسلمانوں, ہمیں مرثیہ خاں کہہ کر, مرثیہ گو کہہ کر ہماری عظمتوں کو گھٹانے والوں کہ تم مرثیہ کہنا جانتے ہیں, مرثیہ کہنا جانتے ہیں, مرثیہ پڑھنا جانتے ہیں. ارے ہم مرثیہ کہنا بھی جانتے ہیں, مرثیہ پڑھنا بھی جانتے ہیں, اور یہ نہ بھولو کہ نعت تو ہمارے گھر کی صنف ہے. تم نے نعتیں اس وقت کہیں جب محمد 40 برس کے بعد اعلان رسالت کر چکے, ہم نے نعت اس وقت کہی جب محمد 1 سال کے تھے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر.
بہت توجہ. بس گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، اس کے بعد ابھی قبلہ کو بھی خطاب کرنا ہے. بس آخری بات، نعت ہم نے کب کہی؟ جب رسالت مآب 1 سال کے تھے. دیکھیں ہماری تاریخ کیا ہے، اپنے نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں. اس وقت نعت کہی گئی. اس کے بعد میں بار بار سوچتا تھا کہ یہ لوگ ابو طالب سے اتنا دشمنی کیوں رکھتے ہیں؟ کافر ہیں، کلمہ نہیں پڑھا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، سارے الزامات حضرت ابو طالب پر رکھتے ہیں. اس کا سبب کیا ہے؟ ایک جگہ میں نے سبب یہ دیکھا کہ کیونکہ وہ حضرت علی کے باپ ہیں اس لیے یہ لوگ اتنا زیادہ تعصب اور بغض رکھتے ہیں. دوسری وجہ میری سمجھ میں یہ آئی کہ حضرت ابو طالب نے وسیلہ بتایا ہمیں. بھئی رسالت میں آپ کو وسیلہ بنا کے دعا مانگی نا، تو یہ وسیلے کے دشمن ہیں، اس لیے ابو طالب کے بھی دشمن ہو گئے. اب آگے چل کے شیخ الاسلام لکھتے ہیں، بس گفتگو تمام ہو گئی کہ جیسے قحط مکے میں آیا ویسے ہی قحط مدینے میں آیا. اس زمانے میں جب رسالت مآب ہجرت کر کے مدینہ پہنچ چکے ہیں، اس وقت جب مدینہ پہنچے کچھ دن کے بعد وہاں بھی قحط پڑا. جب وہاں قحط پڑا تو وہ جمعے کا دن تھا جب سارے مدینے والے مجتمع ہو کے رسالت مآب کی خدمت میں آ گئے اور کہا کہ سرکار دعا فرما دیں، ہر طرف قحط ہے، سب لوگ پریشان ہیں. تو ظہر کی نماز کے بعد مسجد نبوی میں رسالت مآب خطبہ دے کر باہر آئے، صحن مسجد میں آئے، دونوں ہاتھوں کو اٹھایا. جملے سنیے گا، شیخ الاسلام طاہر القادری لکھ رہے ہیں. آسمان کی طرف دیکھا، کہا اے میرے پروردگار، جب مکے میں قحط پڑا تھا میں چھوٹا سا تھا، میرے چچا اپنی آغوش میں مجھے اٹھا کر لے گئے تھے اور میرے وسیلے سے دعا کی تھی، اور تو نے ابر رحمت نازل فرمایا تھا، لوگوں کو قحط سے نجات دی تھی. اے میرے رب، آج میں تجھ سے تیرا محمد اپنے اسی چچا ابو طالب کا واسطہ دے کے دعا مانگ رہا ہوں. سمجھو نا عظمت ابو طالب کیا ہے. میں اپنے اسی چچا ابو طالب کا واسطہ دے کر دعا مانگ رہا ہوں کہ مدینے والوں کو قحط سے نجات دے. مورخ کہتا ہے، شیخ الاسلام لکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے کلمات مکمل نہ ہونے پائے تھے، ابر کے ٹکڑے آئے، بارش شروع ہو گئی، اور اتنی بارش ہوئی کہ اب جو لوگ مسجدوں سے گھر کو گئے تو گلیوں میں پانی بھرا ہوا تھا. اور جب گلیوں میں پانی بھرا ہوا تھا تو ان کے جو لباس تھے انہی نے اس کو اٹھایا، اٹھا کر جو جبے پہنے ہوئے تھے یا جو پاجامے پہنے ہوئے تھے اس کو اٹھا کر پانی سے گزر کے گھر تک پہنچے. مگر یہ جو اٹھائے تھے اس دن اس کو گرانا بھول گئے. جو چاہتا کہ وہ آج تک پھر اونچے پاجاموں کا چلن چلا آ رہا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. بھئی اس کے بعد تو ختم ہو گئی نا بارش، اب کیوں اتنے اونچے پاجامے پہنتے چلے آ رہے ہو؟ پوری توجہ زانی محترم. خیر میں عرض کر رہا تھا کہ مسجد نبوی میں بس آخری جملہ پیغمبر اسلام نے کہا ہے میرے رب تجھے میرے چچا ابو طالب کا واسطہ، سارے مدینے کو قحط سے نجات دے دے اور قحط سے نجات دے دے. قحط سے نجات مل گئی، بارش ہو گئی. اب راوی کہتا ہے کہ پیغمبر اسلام بارش میں کھڑے ہوئے بھیگتے رہے، صحن مسجد میں کھڑے ہوئے، اور آنکھوں سے آنسو روا تھے، رو رہے تھے پیغمبر. راوی نے بڑھ کے پوچھا، اے اللہ کے رسول آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہ رو اس لیے رہا ہوں کہ اس وقت جب میرے چچا نے میرے وسیلے سے دعا کی تھی تو میں ان کی آغوش میں منظر دیکھ رہا تھا کہ میرا چچا میرے حوالے سے دعا کر رہا ہے اور بارش ہو رہی ہے. لیکن آج کاش میرا چچا زندہ ہوتا اور وہ دیکھتا کہ میں نے اس کے وسیلے سے دعا کی، میرے رب نے دعا کو قبول کیا.
یہ کہہ کے کہا ہے لوگوں تمہیں یاد ہے میرے چچا نے 100 اشعار کی نعت کہی تھی اس وقت؟ تو سارے لوگوں نے کہا کہ ہاں نعت کہی تھی، اور سرکار وہ تو بڑی مشہور نعت ہے آپ کے تعلق سے جو کہی تھی، تو کسی کو یاد ہے؟ تو کہا کچھ شعر ہمیں یاد ہیں، کچھ شعر ہمیں یاد ہیں۔ اب علی آگے بڑھے کہ یا رسول اللہ مجھے مکمل 100 اشعار یاد ہیں، مجھے پوری نعت یاد ہے، کالی نعت پڑھو وہ جو میرے چچا نے کہی تھی۔ بارش ہوتی رہی اور اس بارش میں علی نے وہ پوری نعت پڑھ کے سنائی جو حضرت ابو طالب نے کہی تھی، اور وہ آج بھی دیوان ابو طالب میں موجود ہے۔ توجہ ہے، وہ نعت آج بھی دیوان ابو طالب میں موجود ہے، جو مصر سے چھپا ہے اس میں بھی ہے، جو سعودی عرب سے چھپا ہے اس میں بھی ہے، اور جو دیوبند سے چھپا ہے اس میں بھی ہے۔ انہوں نے نعت کی جگہ پر اس کی سرخی کیا دی ہے؟ قصیدہ لامیہ۔ توجہ ہے، مگر وہ 100 کے 100 اشعار موجود ہیں آج بھی۔ تو عزیزان محترم بس گفتگو تمام ہو گئی، اب سمجھے آپ کہ ابو طالب کون ہیں؟ ابو طالب اس عظیم شخصیت کا نام ہے کہ جس کے وسیلے سے مصطفیٰ جیسا نبی دعا کرتا ہے اور پروردگار دعا کو قبول فرماتا ہے۔ لیکن زمانے نے نہ ابو طالب کو سمجھا اور نہ اولاد ابو طالب کو سمجھا۔ وہ مصائب ڈھائے گئے، وہ ظلم ڈھائے گئے کہ زبان بیان کرنے سے قاصر ہے۔ بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا، بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا، پڑ گیا وقت تو اصغر ابو طالب نکلا۔ یہ ہے کربلا تک ابو طالب آ گئے، کبھی اصغر کی شکل میں گلے پہ تیر کھا رہے ہیں، کبھی علی اکبر کی صورت میں سینے پر پرچی کی انی کھا رہے ہیں، کبھی حسین کی شکل میں شمر کا خنجر چل رہا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، بس فقط ایک واقعہ مجلس تمام ہو گئی، اور جس کا جی چاہے حق گری ادا کرے، شب جمعہ ہے، آج کی تاریخ سے مخصوص ہے واقعہ جو پڑھ رہا ہوں، جب جب سوچو گے تب تب رونا آئے گا۔ راوی کہتا ہے کہ رمضان کا مہینہ تھا، امام علی کی ظاہری خلافت کا زمانہ تھا، سن 39 ہجری تھا۔ امام علی کے گھر میں صحن میں جناب زینب کھڑی ہوئی، اپنی کچھ شاگرداؤں سے بات کر رہی تھی۔ ایک شاگردہ آگے بڑھی، کہنے لگی شہزادی مجھے آپ سے ایک درخواست کرنا ہے۔ میری ماں بہنیں سنیں انشاءاللہ بہت گریہ کریں گی کہ شہزادی مجھے درخواست کرنا ہے۔ بی بی زینب کہتی بولو کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہ شہزادی یہ سب امیر زادیاں ہیں، بڑے بڑے گھروں کی لڑکیاں ہیں جو آپ سے قرآن پڑھنے آتی ہیں، جنہیں آپ علم تفسیر سکھاتی ہیں۔ شہزادی میں ایک غریب گھرانے کی لڑکی ہوں، شہزادی میں غریب ہوں۔ کہنا کیا چاہتی ہو؟ کہ شہزادی آج ان لوگوں نے سب نے ایک رقم اکٹھا کی ہے اور کچھ تحفے لے کر آئی ہیں یہ آپ کو دینے کے لیے۔ وہ طالبات آگے بڑھی کہ شہزادی ہم یہ تحفے لائے ہیں آپ کے لیے۔ بی بی زینب نے کہا اچھا یہ کس لیے لائی ہو؟ کہ اس لیے کہ ہمیں 3 سال سے آپ مسلسل قرآن سکھا رہی ہیں، تفسیر سکھا رہی ہیں، دین سکھا رہی ہیں، اور ہم سے لیتی کچھ نہیں ہیں، یعنی اجرت کے طور پر دین سکھانے کی اجرت آپ ہم سے نہیں لیتی ہیں، تو اس لیے ہم نے سوچا آپ یوں کچھ نہیں لیتی تو کم سے کم تحفے ہی دے دیں آپ کو، ہم یہ تحفے لے کر آئے ہیں، انہیں قبول کر لیجئے۔ شہزادی نے فرمایا جناب زینب کے جملے سنیں، کہا کہ اے میری عزیز شاگرداؤں تم تحفے لے کر آئی ہو، تمہارے جذبوں کو میرا سلام، لیکن مجھے معاف کر دینا میں یہ تحفے قبول نہیں کر سکتی، علی کی بیٹی یہ تحفے قبول نہیں کر سکتی۔
تو وہ بچیاں کہتی ہیں شہزادی کیوں، ہم نے کوئی غلطی کی، کوئی قصور ہوا؟ کہ نہیں، کوئی غلطی نہیں، کوئی قصور نہیں، میرے گھرانے کا دستور نہیں ہے یہ کہ میں تمہیں دین سکھاؤں اور بدلے میں تحفے لوں، میں تحفے نہیں لے سکتی، میں نہیں لے سکتی، لے جاؤ ان کو۔ تو کہنے لگی شہزادی پھر ہم تحفے میں آپ کو کیا دیں، یہ بتا دیجئے۔ کہا یہ سوال اچھا ہے، تم مجھے تحفہ دینا چاہتی ہو تو پھر مجھے تحفے میں دو وعدے کرو۔ کہ شہزادی حکم کرے، کہ ایک وعدہ یہ کرو کہ تمہیں جو میں نے علم دین سکھایا ہے، اس علم دین کو تم دوسروں کو سکھاؤ گی مگر اس کی قیمت نہیں لوگی، فی سبیل اللہ، جیسے میں نے تمہیں دین سکھایا ہے ایسے ہی تم بھی دین سکھاؤ گی۔ کہنے لگی شہزادی ہم وعدہ کرتے ہیں، ہم جو آپ سے علم ہم نے سیکھا ہے ہم اجرت نہیں لیں گے، دوسروں تک فری پہنچائیں گے، فی سبیل اللہ پہنچائیں گے۔ دوسرا وعدہ مجھ سے یہ کرو، علی کی بیٹی کو زبان دو، وعدہ کرو کہ بغیر کسی عذر شرعی کے تمہاری نماز شب قضا نہیں ہوگی، نماز شب کی پابندی کرو گی۔ کہنے لگی اے امیر المومنین کی بیٹی ہم وعدہ کرتے ہیں کہ عذر شرعی کے بغیر ہماری نماز شب قضا نہیں ہوگی۔ یہ ہے پیغام، یہ ہے میسج جو اس بارگاہ سے دے رہا ہوں کہ علی کا پیغام کیا ہے یاد رکھیے، علی کی بیٹی کا پیغام کیا ہے یاد رکھیے۔ جو علی کے سچے شیعہ ہیں وہ علی کے پیغام پہ عمل کرتے ہیں، اولاد علی کے پیغام پہ عمل کرتے ہیں۔ کہ شہزادی ہم وعدہ کرتے ہیں۔ وعدہ ہو گیا۔ اب وہ رونے لگی، جو ایک اور طالبہ تھی، غریب طالبہ، چیخے مار کے رونے لگی، آ کے شہزادی کا دامن پکڑ کے کہتی ہے شہزادی انہی نے آپ کو لا کے تحفے دیے، آپ نے قبول نہیں کیے، آپ نے ان سے وعدہ لے لیا، میں غریب ہوں، میں اس لائق ہی نہیں ہوں کہ میں کوئی تحفہ لا سکتی، آپ قبول کریں نہ کریں وہ الگ کی بات ہے، میں لا ہی نہیں سکتی تھی۔ کہ کہنا کیا چاہتی ہو؟ کہ شہزادی میں رو کر کے آپ سے گزارش کر رہی ہوں، مجھ سے ایک وعدہ کر لیجئے۔ عزادار رسول سے کہو گے یہ جملہ کہ مجھ سے ایک وعدہ کر لیجئے۔ زینب کہتی بولو کیا کہنا چاہتی ہو؟ تاریخ نے اس طالبہ کا نام لکھا ہے نوار۔ کہ نوار کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہ شہزادی صرف اتنا وعدہ کر لیجئے، جب میری شادی ہو جائے گی شاید کسی اچھے آدمی سے ہو جائے، شاید کسی دولت والے سے ہو جائے یا غریب سے بھی ہو، مجھ سے اتنا وعدہ کر لیجئے جب آپ میری شادی کے بعد کوفے آئیں گی تو میرے گھر تشریف لائیں گی۔ عزاداروں اگر یہ جملہ پہنچ گیا تو آنسو نہیں روک پاؤ گے۔ اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ شہزادی ہم سے وعدہ کر لیجئے کہ جب آپ کوفے آئیں گی میرے گھر آئیں گی۔ ابھی تک نوار رو رہی تھی، اب زینب رونے لگی۔ جناب زینب کی نوار کہتے شہزادی وعدہ کر لیجئے۔ نہیں نوار نہیں، میں تیرے گھر نہیں آ سکتی۔ نوار کہتے شہزادی وعدہ کر لیجئے نا مجھ سے میرے گھر آئیے گا۔ نہیں نوار میں تمہارے گھر نہیں آ سکتی۔ شہزادی وعدہ کر لیجئے، میں غریب ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، مجھ سے وعدہ کر لیجئے کہ آپ میرے گھر آئیں گی۔ نوار سمجھتی کیوں نہیں ہو، میں تمہارے گھر نہیں آ سکتی۔ دور فاصلے پہ کھڑے ہوئے یہ گفتگو امام حسن سن رہے تھے۔ امام حسن قریب آئے کہ نوار میری بہن زینب کو مجبور نہ کرو، میری بہن سے اصرار نہ کرو کہ آقا کچھ اور تھوڑا ہی مانگ رہی ہوں، یہی تو کہہ رہی ہوں میرے گھر آنے کا وعدہ کر لے۔ کہاں زینب نہیں آ سکتی، زینب نہیں وعدہ کر سکتی۔ یہ کہہ کر آواز دی حسین آپ آئیے، حسین آپ آئیے۔ آقا حسین آئے کہ حسین، امام حسن فرماتے حسین آپ نوار سے وعدہ کر لیجئے کہ آپ اس کے گھر آئیں گے، جب کبھی کوفے آئیں گے تو آپ اس کے گھر آئیں گے۔ امام آگے بڑھے کہ نوار میں زہرا کا لال، علی کا بیٹا تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں جب بھی کوفے آؤں گا تو میں تیرے گھر ضرور آؤں گا۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو جملہ سنو گے مولا نے کیا کہا؟ نوار میں تیرے گھر تو آؤں گا، نوار
तुम मुझे पहचान नहीं सकोगी। नवाज तुम मुझे पहचान नहीं सकोगी। नवाज तड़प के कहती है, आका ये कैसी बातें कर रहे हैं, ये कैसे मुमकिन है? मैं आपके घर में रोज आती हूँ, मैंने आपकी बहन से कुरान का इल्म सीखा है, मैं आपको नहीं पहचान पाऊंगी। नवार मेरा जुमला याद रखना, मैं अली का बेटा कह रहा हूं कि मैं तेरे घर में आऊंगा, मगर तू मुझे पहचान नहीं सकेगी कि मैं हुसैन तेरे घर में आ गया। नवार कहती, अच्छा आका जरा ये बता दीजिए कि आप मेरे घर कब आएंगे, कब आएंगे मौला, कब आएंगे? इमाम फरमाते, नवार मैं तुम्हारे घर 11वीं मुहर्रम की रात में आऊंगा। अज़ादारों समझ गए तो आंसू रोकिए, 11वीं मुहर्रम की रात को आऊंगा। मौला ये नवार हमेशा आपका इंतजार करेगी। अब ये बात है 39 हिजरी की, 40 हिजरी गुजर गया, मौला की शहादत हो गई, मौला अली शहीद हो गए। 50 हिजरी आया, इमाम हसन शहीद हो गए। इस तारीख से जो वादा लिया था नवार ने, तारीख कहती है कि हर 11वीं मुहर्रम को बेहतरीन दस्तरखान सजाती, अनवा अक़साम के खाने पकाती कि पता नहीं कब मेरे मौला आ जाए, मगर मौला नहीं आए। 50 हिजरी आ गया इंतजार करते करते, मगर मौला नहीं आए। 11 साल गुजर गए, मौला नहीं आए। वक्त आगे बढ़ा, उसके बाद 55 हिजरी आया, फिर 60 हिजरी आया, मगर मौला नहीं आए। नवार 60 हिजरी की 11वीं मुहर्रम को छत पे चढ़ी और कहती है, ज़हरा के लाल तेरा वादा झूठा नहीं हो सकता, वादा किया है तो जरूर आओगे मेरे घर। कयामत तक अगर नवार को जिंदगी मिलेगी तो कयामत तक इसी तरह दस्तरखान लगाकर ऐ मेरे मौला आपका इंतजार करूंगी। अज़ादारा ने मज़लूम करबला बस मजलिस तमाम हो गई। 11वीं मुहर्रम सन 61 हिजरी आ गई। 11वीं मुहर्रम की शाम नवार ने दस्तरखान लगाया, अनवा अक़साम के खाने सजाए, मेरे मौला आएंगे, मेरे मौला आएंगे। रात गुजर गई, मौला नहीं आए। निस्फ शब गुजरने लगी 11वीं मुहर्रम की रात, मौला नहीं आए। नवार दरवाजा खोल के गली में बाहर आती है, उस रास्ते को तकती है जो मदीने से आ रहा था कि शायद मेरे मौला आ रहे हो, शायद मेरे मौला आ रहे हो, मगर नहीं नजर आए। छत पे पहुंची, जो रास्ता मदीने की तरफ से आता था उस रास्ते को तक रही थी। मौला अरे नवार आपका इंतजार कर रही है। मौला मैंने अनवा अक़साम के खाने बनाए हैं। नवार छत पर थी, छत से उतरकर सहन में आई। जैसे ही सहन में आई, अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी। दस्तक की आवाज सुनी, दौड़ती हुई गई, मेरे मौला आ गए, मेरे मौला आ गए। दरवाजा खोला। अब जो दरवाजा खोला तो क्या देखा, सामने खूली मलून खड़ा हुआ है। जैसे खूली मलून को देखा तड़प गई, तुम हो। मैं समझी मेरे मौला आ गए। का रास्ता छोड़ो, मुझे भूख लगी है, खाना दो। ये मलून नवार का शोहर है। नवार की शादी इस मलून से हो गई है, खूली से। जिन लोगों ने मुख्तारनामा देखा है, मुख्तार की फौज को यही बताती है नवार कि खूली मलून कहां छुपा हुआ है, यही गिरफ्तार कराती है इस मलून को। कहती है कि नवार कहती है, क्या खूली तू कहां था, कई दिन से गायब है। कि ये सब मत पूछो, मुझे भूख लगी है, खाना दो। नवार ने तंदूर रोशन किया, वही खाना जो इमाम के लिए गर्म किया था, इमाम के लिए बनाया था, वही खाना गर्म करके इस मलून के लिए लगा दिया दस्तरखान पर।
ابھی کچھ نہیں معلوم نوار کو کہ یہ ملعون کہاں سے آ رہا ہے، کیا کر کے آ رہا ہے۔ کھانا لگا دیا، کہنے لگی اے خولی تم کھانا کھا لو، میری نماز شب کا وقت ہو گیا، میں نے علی کی بیٹی سے وعدہ کیا تھا کہ میں نماز شب قضا نہیں کروں گی عذر شرعی کے بغیر، میں نماز شب کے لیے جا رہی ہوں۔ یہ نماز شب کے لیے چلی گئی۔ اب یہ ملعون اس سر کو جسے ایک تھیلے میں چھپا کر لایا تھا اسے دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ اسے چھپاؤں کہاں، کیونکہ بیوی محب اہل بیت ہے، اگر اسے پتہ لگ گیا کہ حسین کا سر ہمارے گھر میں ہے تو مسئلہ بن جائے گا، کئی لوگوں کو بتا نہ دے۔ یہ عمر سعد نے اس ملعون کو 11ویں محرم کو شام میں بھیج دیا تھا کوفہ کہ گھوڑے سے جاؤ اس سر کو لے جا کر اپنے گھر میں چھپا لینا، اس لیے کہ کوفے اور کربلا کے بیچ میں شیعوں کی بہت ساری آبادیاں ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ سر حسین کو چھین لیں یہ لوگ اور ہمیں یہ سر یزید کے دربار تک پہنچانا ہے، اس لیے ہم اس سر کو نوک نیزہ پر کوفے سے بلند کریں گے۔ اسے بلند کر کے اتار کر اسے دے دیا، چھپا کر لے آیا۔ اب راوی کہتا ہے کہ اس ملعون نے اس سر کو دیکھا، نوار نماز شب میں مصروف تھی، کھانا دسترخوان پہ لگا ہوا ہے کہ کیا کرے، کہاں چھپائے، اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ اس طرف گیا جہاں تندور تھا، جس تندور میں نوار نے ابھی اس ملعون کے لیے کھانا گرم کیا تھا، اس ملعون نے اسی تندور میں امام حسین کے سر کو رکھ دیا۔ اجرکم اللہ، عزادارو کیا سن رہے ہو؟ فرزند رسول کا سر اس ملعون نے تندور میں رکھ دیا جس میں ہلکی ہلکی آگ روشن تھی، لیکن جس خدا نے ابراہیم کے لیے نار نمرود کو گلزار کیا تھا اسی نے خلیل کربلا کے لیے اس تندور کو سرد کر دیا۔ امام کا سر اس نے چھپا دیا۔ یہ ملعون کھانا کھا کر سو گیا۔ نوار نماز شب سے فارغ ہوئی، بس آخری 2 جملے مجلس تمام ہو گئی، جب جب سوچو گے تب تب رو گے، عجیب منزل آ گئی۔ نوار نے نماز شب پڑھی، فارغ ہوئی، صحن میں آئی، کیا دیکھا کہ صحن سے ایک نور ہے جو ساطع ہو رہا ہے، جو آسمان کی طرف جا رہا ہے۔ پریشان ہوئی کہ نور کیسا ہے، یہ نور کہاں سے آ رہا ہے؟ دیکھا تندور سے نور ساطع ہو رہا ہے، تندور کو کھولا۔ اب جو تندور کو کھولا تو کیا دیکھا؟ ایک کٹا ہوا سر رکھا ہے۔ اجرکم اللہ، عزاداران مظلوم کربلا، بس سر کو اٹھایا، گود میں رکھا، اپنے دوپٹے سے، اپنی چادر سے اس چہرے کو جو کٹا ہوا سر ہے صاف کرتی جاتی ہے اور کہتی جاتی ہے میرے پروردگار اس کے پپڑائے ہوئے ہونٹ بتا رہے ہیں اسے پیاسا شہید کیا گیا ہے۔ اے میرے پروردگار اس کے زخمی رخسار بتا رہے ہیں اس پر بے تحاشا حملے کیے گئے ہیں۔ اے میرے رب اگر میری نماز شب میں سے ایک سجدہ بھی تیری بارگاہ میں قبول ہوا ہے اسی سجدے کا واسطہ دے رہی ہوں کہ اس سر کو قوت گویائی دے دے۔ بس ایک سوال کروں گی اور گفتگو تمام ہو گئی۔ ایک سوال کروں گی میرے رب اگر میری نماز ایک رکعت بھی ایک سجدہ بھی تیری بارگاہ میں قبول ہوا ہے اس سر کو قوت گویائی دے، اور میں تجھے واسطہ دے رہی ہوں اپنی نمازوں کا۔ یہ کہہ کر کہتی ہے اے مظلوم کے سر کیا مجھے بتا سکتا ہے تو کون ہے؟ عزادارو ہو گئی مجلس، بس تمام ہو گئی مجلس۔ آخری جملہ، اے مظلوم کے سر کیا مجھے نہیں بتائے گا تو کون ہے؟ کہاں کا رہنے والا ہے؟ تجھے کس نے قتل کیا ہے؟ تیرا جرم کیا تھا؟ عزادارو پلٹ کے پھر کہتی ہے اے مظلوم کے سر للہ بتاؤ نا تم کون ہو؟ کٹے ہوئے سر سے پپڑائے ہوئے ہونٹوں سے آواز آئی اے نوار ہم نے کہا تھا نا جب ہم تمہارے گھر آئیں گے تم ہمیں نہیں پہچان پاؤ گی۔ نوار زہرا کا علاج تمہارا
پہچان کے کہتی ہے میرے آقا، ارے آپ نے کہا تھا میں نہیں پہچان پاؤں گی، اے میرے مولا سچ ہو گیا، مولا میں نہیں پہچان پائی، مجھے معاف کر دینا، مولا بس ایک سوال اور، گفتگو تمام ہو گئی، مولا بس ایک سوال اور، ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے مولا میں آپ کا واسطہ دے کے اپنے رب سے دعا کرتی ہوں، اے میرے پروردگار، جب میرے آقا حسین کو ذبح کیا گیا ہو میری شہزادی زینب نے نہ دیکھا ہو، کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، ارے نوار میرے گلے پر شیون کا خنجر چل رہا تھا، زینب چند قدم کے فاصلے پر کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی، میرے جسم کو گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال کیا جا رہا تھا، اہل حرام دیکھ رہے تھے۔ اللہ فاقد المؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تاب بینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ آپ حضرات سے گزارش ہے سید مشرف حسین رضوی ابن محبوب حسین رضوی کی ایصال ثواب کے لیے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی دعوت فرما کر ان کو ایصال ثواب کریں۔